بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ میں نے گریگری کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فوراً اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ مجھے لے کر رقص کرنے والے ہجوم میں شامل ہو گیا، مگر جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ وہ رقص کرتے ہوئے غیر محسوس طریقے پر مجھے لے کر ایک علیحدہ اور پرسکون گوشے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا شکار خود جال میں پھنسنے پر مائل ہے، تو مجھے اپنی کامیابی کا 100% یقین ہو گیا اور میں کوئی طرز کیے بغیر اس کے ساتھ تنہائی میں چلی گئی۔ ہم وہاں سبزہ زار میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے تو گریگری مسکراتے ہوئے بولا، جانتی ہو مس فینلی، میں تمہیں اپنے ساتھ اس ویران گوشے میں کیوں لایا ہوں؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے ہی جواب دیا، اب اتنی ناسمجھ بھی نہیں ہوں میں کہ مجھے آپ کے اس طرف آنے کا مقصد معلوم نہ ہو۔ میں جانتی ہوں نوجوان تنہائی میں اپنا حال دل کہنے کو لے آتے ہیں لڑکیوں کو۔ وہ ہلکا سا کہکہا لگانے کے بعد بولا، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں مس فینلی۔ دوسرے یہ کہ میں چونکہ پہلے ہی سے شادی شدہ ہوں، اس لیے میں اس مقصد سے تمہیں یہاں نہیں لایا ہوں جس کے لیے نوجوان ادھر آتے ہیں۔ اوہ، میں نے چونک کر اسے دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی جس کے لیے یہ پولیس انسپکٹر مجھے یہاں لایا ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں مسٹر گریگری؟ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں لایا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جو زندگی گزار رہی ہو، وہ ایک مصنوعی زندگی ہے۔ یہ زندگی تمہاری اپنی زندگی ہرگز نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس حقیقت کا کچھ علم ہے؟ اس نے نہایت سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں کہا۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید وہ مجھ سے کسی قسم کا مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر میں بھی سنجیدہ ہو گئی۔ پھر پوچھا، مصنوعی زندگی سے آپ کی کیا مراد ہے مسٹر گریگری؟ کیا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں مر چکی ہوں اور مجھے مصنوعی طریقے پر زندہ رکھا جا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے مصنوعی تنفس وغیرہ کے ذریعے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے علم میں تو وہ میری بات کاٹ کر بولا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری موجودہ زندگی وہ نہیں جو ہونا چاہیے، یعنی تم اپنے والدین، اپنے عزیز و قارب سے الگ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہو جن سے تمہارا کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرابت نہیں ہے۔ یہ سارے رشتے مصنوعی رشتے ہیں۔ آرتھر فینلی تمہارا باپ نہیں ہے۔ اس کی یہ انکشاف میرے لیے کسی خوفناک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میری آنکھیں حیرت کی زیادتی کے باعث پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ذہن کو اتنا شدید جھٹکا لگا تھا کہ چند لمحوں تک کے لیے جیسے میری قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے گم سم بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا یہ بات کسی ایٹمی دھماکے سے کم تھی کہ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے اپنا بچپن گزارا تھا، جنہوں نے میری تعلیم و تربیت اپنی اولاد کی طرح کی تھی، وہ میرے اپنے نہیں تھے؟ وہ آرتھر فینلی جس نے برسوں شدید محنت کی تھی اور مجھے مختلف تربیت گاہوں میں سے تربیت دلوائی تھی کہ میں ہر فن میں طاق ہو گئی تھی، جس نے میرے لیے ہر طرح کا عیش و آرام مہیا کیا تھا اور شناخت کے لیے مجھے اپنا نام دیا تھا، اور وہ آرتھر فینلی میرا باپ نہیں تھا۔ گریگری نے مجھے ایک دم آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ وہ سارے رشتے ناتے جن پر میں برسوں سے فخر کرتی آئی تھی اور جن کے لیے میں ہر دم ہر عذاب سے گزرنے کے لیے تیار رہتی تھی، سراب تھے۔ یہ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے بمشکل اپنے دل و دماغ میں اٹھنے والے طوفان سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مسٹر گریگری؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آرتھر فینلی میرے والد نہیں ہیں تو انہوں نے کس رشتے سے اس قدر لاڈ پیار کے ساتھ میری پرورش کی ہے؟ کیوں میری تعلیم اور تربیت کی ہے؟ کیا میں ان کی لے پالک ہوں؟ اگر ایسا ہے تب بھی وہ میرے والد ہی تو ہوئے نا۔ نہیں مس فینلی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آرتھر نے آپ کی دیکھ بھال یا تعلیم و تربیت آپ کی بھلائی کے لیے نہیں کی ہے۔ اس میں اس کا اپنا مفاد ہے، اس کی تنظیم کا مفاد ہے اور پوری یہودی قوم کا مفاد ہے۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کے مفاد کے لیے کام کرنا تو ہر انسان کا فرض ہے مسٹر گریگری۔ پھر اگر میں یا کوئی بھی یہودی ایسا کرتا ہے تو آپ لوگ اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے یہ احساس ہونے لگا
لگا تھا کہ گریگری مجھے صہیونیت کے مفاد کے لیے کام کرنے سے روکنے کی خاطر ایسی باتیں کر رہا ہے مجھ سے۔ وہ بولا بے شک ہر شخص پر اس کے ملک اس کی قوم کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جنہیں پورا کرنا اس کا فرض ہوتا ہے۔ تم بھی اگر نسلاً یہودی ہوتی یا اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود کہ تمہارا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے لیے کچھ بھی کرتی تو مجھے یا کسی بھی شخص کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ کیا فضول بکواس ہے، میں نے چراغ پا ہو کر کہا۔ آرتھر فینلی سے میرا رشتے کی نفی کرتے کرتے اب تم میری قومیت کو بھی جھٹلانے لگے ہو، میری شناخت کی نفی کرنے لگے ہو سکتا ہے مسٹر آرتھر فینلی سے میرا کوئی رشتہ نہ ہو، میرے والدین میرے عزیز و قارب کوئی بھی ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دین یہودیت کے سوا کوئی اور ہو۔ میرے یہودی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا مسٹر گریگری، میں ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میری تمام تعلیم و تربیت یہودی انداز میں ہوئی ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہم یہودی کبھی کسی غیر قوم کے فرد کو اپنے میں شامل نہیں کرتے، ہم کسی ایسے شخص کو یہودی تسلیم ہی نہیں کرتے جس کے آباء و اجداد یہودی نہ رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کو جو اپنا دین اپنا مذہب چھوڑ کر یہودی بننا چاہیں انہیں ہم کبھی قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نزدیک ایسے لوگ جو اپنے اجداد کے دین اور بزرگوں کے عقائد سے منہ موڑ کر کسی اور دین میں شامل ہو جاتے ہیں کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو کوئی لالچ یا کوئی مصیبت عقائد تبدیل کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ذرا سے فائدے یا نقصان کی خاطر پوری قوم کے لیے بربادی کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا یہودیوں نے دوسرے مذاہب کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ بند رکھے ہیں۔ وہ میری یہ جذباتی تقریر سن کر کبیدہ خاطر یا بد دل ہونے کے بجائے مسکراتے ہوئے بولا، یہ تم نے صحیح کہا ہے کہ یہودی کسی غیر یہودی کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ یہودیوں کو بین الاقوامی تنظیم یہودا وغیرہ اقوام کے لیے ایسے لوارث بچوں کو جن کی عمریں بہت ہی کم ہوں، یعنی 2-3 سال تک کی عمر کے بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیتی ہے اور انہیں بالکل اپنے بچوں کی طرح پرورش کرتی ہے، اور پھر جوان ہونے کے بعد ان سے تخریب کاری، اسمگلنگ وغیرہ قسم کے خطرناک کام لیتی ہے۔ انہیں خصوصی طور پر ایسے ہی کاموں کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی یہودی اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ یہودا کو ایسے پرخطر کاموں کے لیے قربانی کے بکروں کی ضرورت رہتی ہے، اور تم جیسے لوگ اسی لیے رکھے جاتے ہیں۔ یقین نہیں ہے میری باتوں پر تمہیں تو گھر جا کر کسی پرسکون جگہ بیٹھ جانا اور اپنی پوری زندگی کو دل ہی دل میں دہراتی چلی جانا۔ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا تعلق بھی قربانی کے انہی جانوروں میں سے ہے۔ اب تک تم نے آرتھر کے کہنے پر جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ جن کی تکمیل کے بعد تمہیں ایک نئی زندگی ملنے کا احساس ہوا ہے۔ گریگری کی اس بات نے میری زبان کو جیسے تالا لگا دیا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑنے لگا، ماضی، قریب اور بعید کے وہ تمام خوشگوار اور ناخوشگوار لمحے جنہیں میں پیچھے چھوڑ آئی تھی ایک ایک کر کے میرے ذہن کے اسکرین پر ابھرتے جا رہے تھے، اور ہر لمحہ، ہر پل، ہر واقعہ گریگری کی تائید کرتا نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنا سر جھٹک دیا اور گریگری سے نظریں چراتے ہوئے بولی، میں گھر جا کر آپ کے مشورے پر ضرور عمل کروں گی مسٹر گریگری، مگر مجھے یقین ہے آپ کی باتیں سچ ثابت نہیں ہو سکیں گی اور میرے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں خود بھی اپنے لہجے کا کھوکھلا پن محسوس کر رہی تھی۔ گریگری نے بھی پوری طرح اسے محسوس کیا تھا اور اس کے لبوں پر فتح مندی کی مسکان ابھر آئی تھی۔ وہ بولا، میری باتوں کی صداقت تو تمہارے لہجے سے عیاں ہے مس فینلی، بہرحال ایک بات کا خیال رکھنا، جب تم پر حقیقت آشکار ہو جائے تو اس کا اظہار کرنے آرتھر کے پاس نہ چلی جانا۔ یہ میرا کارڈ اپنے پاس رکھ لو، کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے تھما دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، چلو اب واپس چلیں، زیادہ دیر ہو گئی تو تمہارے سرپرست مشکوک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، مسٹر گریگری آپ جائیں، میں ابھی کچھ دیر یہیں بیٹھوں گی، یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، گریگری نے جواب دیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر اپنے ماضی کو کھنگالنا شروع کر دیا، ابتدا سے ایک ایک دن کے ایک ایک پل کا حساب کرنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ میں جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ اس رات کے کئی گھنٹے میں نے اسی نیم تاریک گوشے کی نظر کر دی اور جب میں نے وہ جگہ چھوڑی
تو اس وقت گریگری کی ہر بات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی اہمیت اور حیثیت کا پورا ادراک ہو چکا تھا، یہ جان لینے کے بعد کہ میں واقعی آرتھر فینلی کے اشاروں پر ناچنے والی ایک کٹھ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، اور میری حیثیت قربانی کے اس جانور کی سی ہی ہے جسے قربان کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح کھلا پلا کر تیار کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے کسائی کے حوالے کر کے اپنی طرف آنے والے ادھار کا رخ موڑا جا سکے۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ تنظیم یہودا کے پاس قربانی کے ایسے بے شمار جانور ہیں، لیکن یہ انکشاف مجھ پر اسی رات کو ہوا تھا کہ خود میرا شمار ایسے ہی جانوروں میں ہے۔ آرتھر فینلی کے ذاتی آفس کی ایک الماری میں ایسی بند فائلیں بھری پڑی تھیں جن میں مجھ جیسے لوگوں کے سارے کوائف درج تھے۔ آرتھر چونکہ سان فرانسسکو میں تنظیم کا سربراہ تھا، اس لیے اس ریاست میں موجود ایسے تمام لوگوں کی فائلیں اسی کی تحویل میں رہتی تھیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو دانستہ یا نادانستہ طور پر تنظیم کے اعلی کار ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یعنی وہ نسل یہودی نہیں ہیں، ان کی باقاعدہ ایک فائل تیار ہوتی ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اس شخص کی پوری سرگزشت موجود ہوتی ہے، کس قوم سے اس کا تعلق ہے، اس کے والدین کون تھے، کس ملک اور کس مذہب سے تعلق تھا، ان کا وہ شخص کب اور کن حالات میں تنظیم کے پاس پہنچا، تنظیم نے اس کی تعلیم و تربیت کس شخص کے ذمہ لگائی، کن کن مراکز میں اس کی تربیت ہوئی، کون کون سے فن میں اس نے مہارت حاصل کی، کہاں کہاں اور کتنی تعلیم اس نے حاصل کی، کون کون سے کام اس سے لیے گئے، کتنی کامیابیاں اس نے حاصل کی اور تنظیم کے لیے کتنا سود مند ہے، کن کن ممالک اور شہروں میں اسے کیا کیا ذمہ داریاں سونپی جا چکی ہیں، اب کہاں ہے اور کیا ذمہ داری اسے دی گئی ہے، یہ ساری تفصیل اس فائل میں موجود ہوتی ہے اور پھر اسے بھیجا جاتا ہے وہاں کے سربراہ کے پاس۔ اس کی فائل ساتھ بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی مصروفیات اس میں درج کرتا رہے۔ اس شخص کی موت کے بعد یہ فائل ضائع کر دی جاتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بارے میں بھی آرتھر کے پاس ایسی ہی فائل ضرور ہوگی، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تلاش کر کے میں اپنے بارے میں ضرور معلوم کروں گی کہ میں کون ہوں، میرے والدین کون تھے اور ان لوگوں نے مجھے کہاں سے کن حالات میں حاصل کیا تھا۔ خوش قسمتی سے جلد ہی مجھے اس کا موقع بھی میسر آ گیا۔ گریگری سے ملاقات کے چند ہی روز بعد یہودا کے ہیڈ کوارٹر میں تنظیم کے تمام سربراہوں کی سالانہ میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں یہودا کے ذیلی مراکز ہیں، ان تمام کے سربراہوں کی ہر سال ایک میٹنگ یروشلم میں واقع تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں ہوتی ہے، جہاں سب اپنے اپنے علاقے کی سال بھر کی کارگزاری کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ اجلاس پورے ایک ہفتے جاری رہتا ہے۔ چنانچہ اس اجلاس میں شرکت کی غرض سے آرتھر اسرائیل گیا تو اس کی غیر موجودگی میں جوزفائن اس کی قائم مقام بنی۔ جوزفائن یوں تو بڑی تیز و ترار اور ہر دم چوکنا رہنے والی عورت ہے، لیکن شراب اس کی بہت بڑی کمزوری ہے اور یہ اس کا معمول ہے کہ رات کو وہ نشے میں بدمست ہو کر سوتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے جام اس وقت تک نہیں چھوٹتا جب تک اس میں اسے پکڑ کر اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ آرتھر کے اسرائیل جانے کے بعد دوسری ہی رات کو میں نے اسے خوب پلانا شروع کی اور اس وقت تک اس کے حلق میں شراب انڈیلتی رہی جب تک وہ اسے حلق سے اتارتی رہی۔ جب اس میں اس کی بھی طاقت نہیں رہی تب کہیں میں نے اپنا ہاتھ روکا اور اس کے پاس سے اٹھ کر سیدھی آرتھر کے آفس کے اس تہہ خانے میں جا پہنچی جہاں انتہائی خفیہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ وہاں کئی الماریاں لائن سے رکھی تھیں، وہ تمام الماریاں اور وہ تہہ خانہ میرا خوب دیکھا بھالا ہوا تھا۔ اکثر آرتھر کے ساتھ اور اکیلے بھی میں وہاں جاتی رہتی تھی، کبھی کوئی چیز لینے اور کبھی کچھ رکھنے کے لیے آرتھر مجھے وہاں بھیجتا رہتا تھا، لیکن وہاں موجود الماریوں میں ایک سرخ رنگ کی الماری ایسی بھی تھی جسے میں نے کبھی نہیں کھولا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس الماری میں مجھ جیسے اعلی کاروں کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ مجھے اپنے بارے میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا لہذا کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ الماری میں موجود فائلوں میں کیا کچھ ہے۔ آرتھر کے ماتحت ایسے جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے ان کے بارے میں آرتھر نے خود ہی مجھے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ دراصل یہ بھی ان لوگوں کی ایک بڑی کامیاب چال ہے، وہ ہر آدمی کو دوسروں کے بارے میں باخبر رکھتے ہیں اور اسے یہ ہدایت کر دیتے ہیں کہ یہ راز ان لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دینا۔
ہے۔ اس طرح ہر شخص اپنے آپ کو دوسروں سے الگ تصور کرتا رہتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ جاننے کی جستجو نہیں کرتا اور سب کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے کہ تنظیم کی طرف سے اس پر ان سب کی نگرانی کی ذمہ داری بھی عائد ہے۔ اس طرح تنظیم کی طرف سے کوئی نگراں نہ ہونے کے باوجود بھی ہر دم آدمی کی نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ میں نے تہہ خانے میں جاتے ہوئے تمام الماریوں کی چابیاں ساتھ لے لی تھیں، لیکن اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب ان میں سے کوئی بھی چابی سرخ رنگ کی الماری کا تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس رات پہلی بار مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ آرتھر جو چابیاں دے کر مجھے تہہ خانے میں بھیجتا رہا تھا، ان میں اس الماری کی چابی سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھ پر بے پناہ اعتماد کا اظہار کرنے کے باوجود بالکل بھی اعتماد نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے چابیوں کا پورا گچھا تھما کر یہ تاثر دیتا تھا کہ میں چونکہ انہی میں سے ہوں، اس لیے وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے تہہ خانے کی تمام چابیاں میرے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اس نے اس الماری کی چابی کبھی مجھے نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی میں تجسس میں دور کرنے کی خاطر بھی وہ الماری کھول کر دیکھنا چاہوں تو نہ دیکھ سکوں۔ جب سے گریگری نے مجھے اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا، مجھے قدم قدم پر ایسے ثبوت مل رہے تھے جن سے گریگری کی ایک ایک بات کی تائید ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ تو پہلے بھی میرے ساتھ ہوتا رہا تھا، بلکہ ہمیشہ ہی سے ہو رہا تھا، مگر پہلے کبھی مجھے اس کا احساس تک نہ ہو سکا تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ اس وقت تک میرا ذہن بالکل صاف تھا۔ آرتھر یا تنظیم کے کسی بھی شخص کی طرف سے میرے دل میں ذرا بھی میل نہیں آیا تھا۔ اب دل کا شیشہ ذرا سا دھندلایا تھا تو نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کی بھی شکلیں صاف دکھائی دینے لگی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی، کوئی 2 گھنٹے تک الماری کے تالے سے الجھتی رہی، مگر تالا کسی طرح بھی نہ کھل سکا۔ تالا توڑنا میرے لیے بہت آسان تھا، مگر اس طرح چوری کھل جانے کا اندیشہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آرتھر کو مجھ پر ذرا سا بھی شبہ ہو، چنانچہ اس رات 2 گھنٹے سے زیادہ اس تالے سے سر پھوڑنے کے بعد بالآخر میں نامراد تہہ خانے سے واپس آ گئی۔ دوسرے روز میں نے گریگری سے اس کے گھر پر ملاقات کی اور اسے ساری بات بتا کر اس سے مدد کی درخواست کی۔ میں نے اس سے کہا، مسٹر گریگری، آپ نے جہاں مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے، تھوڑی سی مہربانی اور کر دیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کس ملک اور کس قوم سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے والدین کون تھے۔ گریگری نے کہا، مجھے افسوس ہے مس فینلی، اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اتنا کر دیں کہ آج رات میرے ساتھ چل کر کسی طرح وہ الماری کھول دیں جس میں میرے بارے میں ساری معلومات بند ہیں۔ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، کوشش کروں گا۔ اس نے جواب دیا، ایک شخص سے واقف ہوں جو ہر طرح کے تالے کھولنے میں ماہر ہے۔ اگر تم پسند کرو تو میں اسے تلاش کر کے لے آتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ جا کر اس الماری کا تالا کھول دے گا۔ تو کیا آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے وہاں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری وہاں ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں خواہ مخواہ ساتھ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا، نہیں مسٹر گریگری، میں آپ کے سوا کسی اور شخص پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نہیں چلیں گے تو میں کسی اور کو ساتھ لے کر وہاں نہیں جاؤں گی۔ آپ نہیں جانتے یہ بے حد خطرناک کام ہے، ذرا سی بے احتیاطی ہلاکت میں ڈال سکتی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تیار ہوں تمہارے ساتھ چلنے کو، لیکن ایک بات واضح کر دوں تم پر کہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کے نتیجے کی ذمہ دار تم ہی ہوگی۔ گریگری بولا، میں سمجھی نہیں آپ کس گڑبڑ کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر کسی مصیبت میں پھنسا دینا چاہتی ہوں؟ میں نے تشویش سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھیں مس فینلی، ہم پولیس والوں کو دن رات بدگمانی اور بد کردار لوگوں سے ہی نمٹنا پڑتا ہے، اس لیے ہم شک کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی ہیر پھیر تلاش کر کے نکال ہی لیتے ہیں۔ اس لیے میری کسی بات سے یہ نہ سمجھ لینا تم کہ میں تمہارا ساتھ دینے سے کترا رہا ہوں یا تم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میری آپ سے کوئی پرانی شناسائی تو ہے نہیں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے
آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ تم غلط سمجھی ہو مس فینلی، میں اگر تمہیں جانتا نہ ہوتا تو تمہارے بارے میں وہ سب کچھ کیسے جان لیتا جس کی خود تمہیں بھی خبر نہیں تھی، لہذا تمہارا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ بہرحال اب اس بات کو دل سے نکال دو، میں نے کہہ دیا ہے نا کہ تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ گریگری نے میری بات کاٹ کر کہا، چلیں آپ کہتے ہیں تو دل سے نکال دیتی ہوں اس بات کو، پھر یہ طے ہو گیا نا اب کہ آپ آج رات کو 12 بجے تک تالا کھولنے والے کو ساتھ لے کر میرے پاس پہنچ رہے ہیں؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ضرور، اب اس میں کسی رد و بدل کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے کوئی الجھن یا پریشانی ہو اور تم اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی کرنا چاہو تو فون کر کے مجھے اطلاع دے دینا۔ گریگری بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات تھی، اگر پروگرام میں کوئی تبدیلی کرنا پڑی تو اس کی اطلاع دینا آپ کو ضروری ہے۔ پروگرام کے مطابق رات کے ٹھیک 12 بجے گریگری ایک شخص کے ساتھ میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے پہلی رات کی طرح اس رات بھی جوزفائن کو شراب پلا کر دنیا جہاں سے بالکل بے خبر کر دیا تھا، اور اب اس کے صبح 9-10 بجے سے پہلے بستر سے اٹھنے کا کوئی امکان تک نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود میں نے احتیاطاً اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے اس کی چابی اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ گریگری کے ساتھ جو شخص آیا تھا وہ وہی تھا جس کے بارے میں گریگری نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہر قسم کے تالے کو منٹوں میں کھول سکتا ہے۔ اس شخص نے کوئی 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد ایک ایسی چابی تیار کر کے میرے ہاتھ میں تھما دی جس سے الماری کا تالا بآسانی کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ اس کام کے بعد گریگری اس شخص کو رخصت کرنے باہر چلا گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے الماری کھولوں اور وہ شخص یہ جان لے کہ میں نے الماری کی چابی کس مقصد کے تحت بنوائی ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے الماری کھول کر اس میں سے ایک فائل نکال کر دیکھنا شروع کر دی۔ میرے نام کی فائل سب سے نیچے دبی ہوئی ملی تھی۔ فائل دیکھنے کے بعد میرے سارے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی اور بدن کا رواں تن گیا تھا۔